چلتے ہیں آپ کو سرکٹ ہاؤس ملتان، جہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تشریف آوری پر۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور پورے ملتان کے، پاکستان کے اور ملک سے باہر بھی میں عرض کر رہا تھا کہ میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں جس نے کرم فرما دیا اور جس میں بہت سے مہربانوں کی دعائیں شامل حال ہیں، جنہوں نے صدقات کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں سب کا من جملہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج کافی دنوں کے بعد ملتان آنا ہوا ہے اور آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، تو ایک تو خوشائند بات یہ ہے کہ جو تجزیے تھے اور آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے بہت سے ماہرین کے تجزیے تھے کہ حکومت کی کووڈ-19 مینجمنٹ جو ہے اس سے لوگ مطمئن دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور وہ سندھ کی حکومت کو کوٹ کرتے تھے، ان کے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کو کوٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پنجاب کی حکومت اور مرکزی حکومت ایسا کیوں نہیں کر رہی۔ اور ان کے تجزیے کے مطابق 30 جولائی جو کہ قریب ہے، پاکستان میں 12 لاکھ کے قریب کرونا سے متاثر مریض ہونے تھے اور 50,000 کے قریب اموات ہونی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے پاکستان کو محفوظ رکھا اور نہ 12 لاکھ مریض ہیں اور نہ 50,000 اموات ہوئی ہیں۔ جو ہوئی ہیں ہمیں ان کا بھی بڑا دکھ ہے اور ہم ان متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا چاہتے ہیں۔ ملتان میں ہمارے وائس چانسلر پاسا صاحب کا سن کر میں ہاسپٹل میں تھا تو پتہ چلا، بہت افسوس ہوا۔ مجھے یاد ہے یہیں ملے تھے جب میں ان کو N95 ماسک دینے آیا تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن انسان کا پتہ نہیں ہوتا۔ خوگانی صاحب بھی ہمارے ملتان سے ان کا تعلق ہے اور ان کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور جتنے ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ، پولیس کے جوان ہیں جتنے بھی ہیں، اللہ ان پر کرم فرمائے اور ان کے خاندانوں کو، جی وہ ہسپتال میں ہیں، زیر علاج ہیں۔ بالکل میری دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت دے اور اللہ، ان کا پورا خاندان متاثر ہوا، اللہ ان کو صحت دے۔ تو میرے دوستوں، یہ آج جو ہماری اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی تھی وہ کارآمد ثابت ہوئی اور آج دنیا نے اس کی تقلید کی ہے، اور عمران خان صاحب نے جو ایک ویژن دیا تھا، آج دنیا کے بہت سے ممالک اس کی پیروی کر رہی ہیں۔ ہمارا جو انفیکشن ریٹ ہے وہ بتدریج کم ہو رہا ہے، اموات جو ہیں بتدریج کم ہو رہی ہیں، ہاسپٹل پر جو پریشر تھا، وینٹیلیٹرز پہ جو لوگ تھے وہ بتدریج کم ہو رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہم اپنے کرو کو فلیٹن کرنے کے قریب ہیں۔ لیکن 2 امتحان ابھی باقی ہیں۔
اور میں آپ کے ذریعے اپیل کرنا چاہوں گا ملتان، پاکستان اور بالخصوص پنجاب کی لوگوں سے کہ مہربانی فرمائیں، احتیاط جاری رکھیں۔ عید قربان قریب ہے، ہماری آپ سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، احتیاط کیجئے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور ذرا سی غفلت جو ہے وہ ایک نئے سپائک کی وجہ بن سکتی ہے، اور ذمہ داری کا ثبوت دیجیے۔ اگلا چیلنج جو ہم نے فیس کرنا ہے وہ ہے ماہ محرم کا۔ محرم میں عزاداری ہوتی ہے، اور ملتان میں تو بڑی زوردار عزاداری کی محفلیں ہوتی ہیں، ہمیں اس کا پورا احترام ہے، ہمیں اس کی اہمیت کا بھی احساس ہے، لیکن علماء سے، مشائخ سے اور جتنے دینی اکابرین ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ایس او پیز کو بھی اور اپنے طبقے کو محفوظ کرنے کے لیے تعاون فرمائیں، کیونکہ اگر ہم سے غفلت ہو گئی تو آج جو ہم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے اس مرض پر ایک بہتر طریقے سے قابو پایا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم اپنے ان سیکٹرز کو جو بند کیے گئے تھے ان کو کھول رہے ہیں، کہیں اس میں خلل نہ پڑ جائے۔ آپ کے سامنے ہیں جو میرج ہال والے ہیں وہ بھی منتظر ہیں کہ ان کی روزی بھی بحال ہو، ریسٹورانٹس جو ہیں وہ بھی منتظر ہیں کہ ان کی کاروبار بحال ہو، جو والدین ہیں وہ بھی خواہش مند ہیں کہ اسکول کالج کھلیں اور ان کے بچوں کی جو تعلیم متاثر ہو رہی ہے اس سے وہ متاثر نہ ہوں۔ لیکن یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے ان دو چیلنجز پر۔ اگر ہم نے عید خیریت سے گزار لی اور محرم خیریت سے گزار لیا تو پھر ان سب چیزوں کے امکانات بالکل روشن ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی غفلت ہو گئی اور سپائک پھر ہو گئی تو پھر ہمیں پھر لاچار ہو جائیں گے۔ تو ایک چیز تو یہ تھی۔ دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلے، فیٹف کی بلیک لسٹ میں دھکیلے، اور خدا نہ خواستہ اگر پاکستان بلیک لسٹ میں آ جاتا ہے اس کے ہماری معیشت پر جو بھیانک اثرات ہوں گے اس کا اندازہ آپ مجھ سے بہتر لگا سکتے ہیں۔ ہماری حد الوسع کوشش ہے کہ ایسا نہ ہو۔ حکومت وقت نے بڑے ٹھوس اقدامات اٹھائے ہیں، ایڈمنسٹریٹو، لیجسلیٹو، ہم نے ایسے کام کیے ہیں جس سے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم گرے لسٹ میں جو ہمیں پچھلی حکومت سے ملی ہم اس سے نکل پائیں اور ہم وائٹ لسٹ میں پاکستان کو دوبارہ لا کھڑا کریں۔ اب اس کے لیے کچھ قانون سازی درکار ہے، اور میں نے وہ 8 ایسے قوانین ہیں جس پر ہم نے مشاورت کی ہے لاء منسٹری کے ساتھ، فائنانس منسٹری کے ساتھ، جو ہمارا FMU یونٹ ہے ان کے ساتھ، اور ہمارے وہ جو ماہرین ہیں جو فیٹف کے ایشو سے ڈیل کر رہے ہیں، جو منی لانڈرنگ، کاؤنٹر ٹیررزم، ٹیرر فائنینسنگ کے ایشو سے ڈیل کرتے ہیں، ان سے مشاورت کے بعد ہم نے پوری وہ 8 لیجسلیٹو ہم نے جو بلز ہیں وہ تیار کر لیے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے لیے کہا، اور ایک مشترکہ کمیٹی آپ کے علم میں ہوگا وہ معرض وجود میں آ چکی ہے۔ اس کمیٹی کے 24 ممبران ہیں، اس میں
اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی نمائندگی ہے، جو مین دھڑے ہیں ان کی نمائندگی ہے، اور اس میں حکومت اور حکومت کی حلیف جماعتوں کی بھی نمائندگی ہے۔ اس میں نیشنل اسمبلی کے ممبران بھی ہیں اور اس میں سینٹ کے ممبران بھی ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ اس قومی نوعیت کے مسئلے پر اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اس معاملے کی نوعیت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور ہمارے پاس وقت کی قلت بھی ہے، کیونکہ اگر ہم نے یہ قانون سازی وقت پہ نہ کی تو جو اے پی جی گروپ ہے، ایشیا پیسیفک گروپ، جس کا پاکستان ممبر ہے، ہم نے اپنی عملی اقدامات ان کے سامنے رکھنے ہیں اور انہوں نے ان کو ایگزامن کر کے اپنی رپورٹ مرتب کرنی ہے اور اس رپورٹ کو پیش کرنا ہے پلینری کو، اور اس پلینری نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان نے جو پاکستان پر ہم نے اوبلیگیشنز نافذ کی تھیں، کیا پاکستان نے ان کو پورا کیا یا نہ کیا۔ تو اس لیے ہم ٹائم کو بھی ہمیں ذہن نشین کرنا ہوگا۔ اگر ہم لیٹ ہو گئے اور چیز ہم نے درست بھی کر دی تو شاید وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ اپوزیشن نے